السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا ہم کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی یا مرشد نہیں پا سکتے۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ میں جو بات ہمارے سامنے آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں کر کے فرمایا۔ تو یہ کون تھے وہ اصحاب کہف؟ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تیری رحمت عطا فرما، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز کر کے انہوں نے دعا کی اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی، صحیح راہ راست ان کو دیا، بتایا، اور رزق اور گناہوں کی بخشش کی۔ رحمت کے مفہوم میں یہ باتیں آتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر بھی ہمارے سامنے آیا۔ یہ افسس ایک مقام میں بستے تھے اور وہاں کا بادشاہ اس وقت رومن تھا،
جس کا نام انگریزی میں ڈیسیس تھا اور اردو میں اس کو دقیانوس کہتے تھے۔ تو وہاں سے یہ 3 نوجوان جو ہے وہ وہاں سے نکل کر غار کے اندر پناہ لیتے۔ ایمان کی اتنی اہمیت کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، بیوی بچے اگر ہوں تو وہ چھوڑے، تجارت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ چونکہ اس شہر کا بادشاہ دقیانوس ڈیسیس ہوتا اور وہ جو ہے نا رومن ہوتا ہے، اور جو کوئی اگر اس مذہب کے خلاف اگر کوئی حرکت کرتا ہوا دکھ جائے تو ان کو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ سنسار کرتے تھے۔ سنسار کے معنی کیا ہے؟ پتھر مار کر جان لینا، پتھر مار جان لینا، وہ ہے سنسار۔ تو ایسی یہ سزا اتنی جو ہے سخت سزا تھی ان کی۔ تو یہ لوگ جو ہے تو آئے اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کر اس غار کے اندر آئے۔ تب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب انہوں نے دعا کی، جب انہوں نے نیت کی، جب انہوں نے راہ راست پر چلنے کی آمادگی کی، تو اللہ کی مدد ان کو آئی۔ اللہ کی مدد کب آتی؟ جب انسان جو ہے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت جو اپنے دل کو مضبوط کیا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں جنگ بدر کے وقت بھی جب دیکھا کہ 313 مسلمان تھے، ان کے مقابلے میں 1000 مشرکین تھے، اور وہ بھی گھوڑوں سے، اونٹوں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، سب جو ہے وہ لیس تھے، لیکن جنگ بدر میں لیکن مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1/3 تھی، 1/3 تھی، تیسرا حصہ تھی، 313 تھے، اور ان کے پاس نہ زیادہ گھوڑے تھے، نہ زیادہ اونٹ تھے، اور نہ زیادہ ہتھیار، نیزے، تلوار۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو انہوں نے دل مضبوط کر اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کیا آگے کیا لوگوں نے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی مدد کی، فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے ان کی مدد کی، اور مشرکین نے دیکھا کہ جو ہے کیسے جو ہے وہ سفید کپڑے میں جو ہے انسان ہے، انسان کی شکل میں گھوڑوں پر سوار، تلوار ہاتھ لیے، کیسے لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم اپنے آپ کو ایمان کے راستے پر ڈالتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے ہمارے کو، یہ ہم کو ایک بڑا سبق اس سے ملتا ہے۔ جس راستے پر ہم چلیں گے وہ راستے پر اللہ تعالیٰ یہ سہولت دیتا ہے۔ اگر راہ راست پر چلیں، ایمان والے راستے پر چلیں تو اللہ کی مدد آتی، اور اللہ پھر ہمارا دل بھی مضبوط کرتا۔ اسی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا کری تھی، جب چھوٹے ان کے اتنے تھے، بلکہ ان سے بھی چھوٹے تھے، عیسیٰ سے بھی ابھی جو ہے چھوٹے تھے، انہیں چھوٹے رہے تو اللہ کے حکم پر ان کو کیا کری، چھوٹی سی ٹوکری کے اندر، جھولے کے اندر، صندوق کے اندر، پرل کھلا تھا، وہ تکتا بھی تھا، تو اس کے اندر ڈال دی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو ایسے ہمارے لیے اس آیت کے اندر سبق کیا ہے؟ ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اپنا دل جو ہے گھٹ کرنا، مضبوط قدم رکھنا، مضبوط جو ہے رہنا، کہ ایمان کو چھوڑنا نہیں، ایمان کی خاطر دوسری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو اس سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا۔ دیکھو پھر انہوں نے اٹھے، یعنی
انہوں نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کر دیا؟ ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، ہماری پرورش کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. کتنی بڑی بات بول دی لوگوں نے. پوری عوام ایک طرف اور یہ 7 لوگ یا 3 لوگ جو بھی تھے یہ لوگ ایک طرف، لیکن ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، ان کا یقین جو ہے کتنا پختہ تھا، تو وہ ذرا عوام کے اس میں بہہ نہیں گئے جذبات میں. لوگ ایسا کر رہے، لوگ جو ہے صحیح رائے راست پر نہیں ہے، ان کے اس بادشاہ کے دین کے اوپر چل رہے، ہم کیسا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، کچھ وہ لوگ سوچے نہیں. ایمان کی خاطر انہوں نے کیا اعلان کر دیا؟ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب. کتنی بڑی بات پر جو ہے لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. کتنا یہ ہے وہ چیز جو ہمارے اندر بھی، ہمارے دلوں کے اندر ایمان جو ہے ہمارے دل کے اندر گھرنا چاہیے، ظاہر میں نہیں. ظاہر میں مسلمان داڑھی سے، کپڑوں سے، ٹوپی سے جانا جا سکتا ہے، لیکن اصل ایمان دل میں ہمارا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقویٰ ہونا. تقویٰ دل کی کیفیت ہے، خوف خدا دل کی کیفیت ہے. تو دل میں ایمان کو جاگزی کرنا اور بھروسہ، توکل جو ہے اس رب پر جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے. پھر آگے انہوں نے اور کہا، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. یہ لوگوں نے طے کیا، یہ انہوں نے اقرار کیا، یہ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہ پکاریں گے. بہت اہم بات ہے، بہت مضبوط دل اور بہت پختہ ایمان رکھ کر جو ہے یہ لوگوں نے یہ اعلان کیا. اور اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر ہم پکاریں گے تو یہ جو ہے بالکل بیجا بات ہوگی، بالکل جو ہے صحیح بات نہیں، غلط بات ہوگی، جھوٹ بات ہوگی. چونکہ وہ لوگ جان چکے تھے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ لوگ جان چکے تھے. اس لیے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے. اور ہم جو ہے ایسا نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو بالکل بیجا بات ہوگی. پھر انہوں نے یعنی وہ اصحاب کہف نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ ہماری قوم جو ہے، کون تھے؟ یہ رومنس، دقیانوس بادشاہ کی جو قوم تھی، یہ اصل مالک کائنات کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بنا بیٹھی تھی. روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایک دیوی یا ایک جس کا نام ڈیانا تھا، اس کو یہ لوگوں نے اپنا معبود بنائے تھے. اور اس رومنس کی ایک الگ ان کا مذہب تھا، ان کا الگ یہ تھا. عیسائیت سے ہٹ کے تھے یہ لوگ عیسائی کے بھی خلاف تھے، ان سے ہٹ کر یہ لوگ تھے. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں آگے ان کا کیا حشر ہوتا ہے. تو ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اگر معبود ہے تو اس معبود ہونے کی کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی پروف لے کر آؤ. کچھ جیسا علم کے ذریعے سے یا نشانیوں کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے، جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تو انبیاء کے ساتھ معجزے بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی بھیجے. تو یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ معبود کا، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کے معبود سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہے تو لے آئیں، اگر علم ہے تو لے آئیں. بس جو بات یہ تھی کہ صرف گمان کی بنیاد پر، روایات کی بنیاد پر باپ دادا کرتے چلے آ رہے. یہ دراصل ان کا اور مشرکین کا بھی جواب
ہوا کرتا تھا۔ مشرکین تو اپنی انا ہٹ درمی کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے، اور ایسے ہی انکار کرنے والے قوموں کا بھی جو ہے ان کے معاملہ رہا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی خبر ہے، بلکہ صرف گمان اور جو ہے ماں باپ اور باپ دادا سے چلے آ رہے کسٹم ٹریڈیشن کو وہ فالو گئے۔ یہ ان کا سوال تھے۔ پھر آگے فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ہاں، ظالم، بڑا ظالم کون ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہ اللہ کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہو گیا نا۔ اردو کے اندر ظلم کے معنی الگ ہیں اور عربی کے اندر ظلم کے معنی الگ ہیں۔ ظلم یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو تنگ کرنا، ستانا، اس کا حق مارنا، اس کا حق ہے تو نہیں دینا، یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ ظلم کے اندر اردو میں آتی۔ لیکن عربی کے اندر جو ہے ظلم ظالم وہ ہے جو اللہ کا حق ہے کہ تمام انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا رائٹ ہے، اللہ ہر انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا، ہاں، جیسے عیسائیوں نے کس کو شریک ٹھہرایا تھا؟ عفان، عیسائیوں نے کس کو شریک ٹھہرایا تھا اللہ کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا، ٹینٹیورو۔ تو ویسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، تو یہ جو ہے ان کے یہ لوگ اس کے ساتھ بیٹا بنا دینا، تو یہ کیا ہوا؟ کیا یہ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی۔ وہ تو تنہا مالک ہے، ہاں، پوری کائنات کا، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہرا رہے، یا کسی اور کو اس کے برابر لے جا کے ٹھہرا دینا، اللہ کے برابر ہے۔ یا یہ کہنا کہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں ان کو وزیر کی ضرورت پڑتی، کارندوں کی ضرورت پڑتی، ویسے اللہ کو ضرورت پڑتی ہے، ایسا سمجھنا ہے، کارندوں کی، کام کرنے والوں کی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی تعریف اور ظلم کرے جیسا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا حق یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی غلامی کریں، اطاعت کریں، پیروی کریں، فرما اگر نہیں کرتے تو جھوٹ اور ظلم کرے جیسا ہوگا۔ یہ ہے وہ بات۔ تو آگے، اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ اب یہاں بتایا جا رہا، اب تم جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اعلان کر دیا اور بتا دیا، ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور اس کا مالک ہے، اور ہم ان معبودان باطل کو نہیں مانتے، چونکہ ان کے پاس، پیش کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں ہے، صرف گمان وغیرہ کے، تو ہم ان کو نہیں پاتے۔ تو اب چلو جو ہے پھر جو ہے، ہاں، تو ان کے بے تعلق، تو چلو اب فلاں غار میں جو ہے چل کر پناہ لو۔ کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے، وسیع غار کے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر افسس ایشیا کوچک میں بت پرستی، جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ کام کرتے تھے، یہ رومنز جو تھے یہ کام کرتے تھے۔ یہ لوگ سلیمان علیہ السلام سے جادوگری کا یہ ملتا ہے، اور یہ جو ہے جب وہاں سے انہوں نے، یہ صرف دیکھو پوری آبادی موجود ہے، پوری آبادی موجود ہے، ان کے فیملی کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ نکلے۔ کیوں نکلے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہ ان کا اتنا یقین تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر تذکرہ کیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک جب بھی قرآن کا پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ قصے ہیں، یہ قصہ گوئی نہیں ہے، سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم کو سبق لینا ہے، ہم کو نصیحت لینا ہے۔ یعنی یہ نصیحت ہم کو ملتی کہ
کہ ایمان جو ہے بہت قیمتی چیز ہے. ایمان کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچ نہیں دینا، دنیاوی مفاد کے لیے بیچ نہیں دینا، دنیا کا نقصان برداشت کرنا لیکن ایمان کو بیچ نہیں دینا، ایمان پر قائم رہنا. چونکہ ایمان پر اپنی جان جائے، یہ اکثر ہماری دعاؤں میں رہنا چاہیے. ایمان میں ہمارے اضافہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، ایمان کے ساتھ ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کو جائیں. کہ جو بھی ہم عبادات کریں ان عبادات کے اندر ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت، نفاق نہ ہو، اللہ کے لیے ہو. یہ ہماری جو ہے انفرادی اور اجتماعی جو ہے دعاؤں کے اندر اور اعمال کے اندر یہ چیز ہونا ہے. تو یہ بہت بڑا سبق ہم کو سورہ کہف سے ملتا ہے. تو جمعہ جو سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے، یاد آتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دے کر جو ہے وہ ایمان کو بچایا. ہاں جیسے بات ہے وہ لوگ جو ہے ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر وہ لوگ بنائے تھے جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے. وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر یعنی جو فیوچر بتانے والے، فال کھول کر بتانے والے، اور تعویذ گنڈے دنیا بھر میں مشہور تھے. شام، فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی طرف. کون تھے سلیمان علیہ السلام؟ پیغمبر تھے، پیغمبر گزرے ہیں. تو بادشاہ تھے، بہت پاورفل بادشاہ گزرے ہیں. وہ ہوا میں سفر کرتے تھے. ہاں، لینگویج، سب کی لینگویج جانتے تھے. چرند پرند سے بات کرتے، چیونٹیوں سے بات کرتے، ہوا کے ڈائریکشن کو یہ کرتے. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اور کہتے تھے یہ اللہ کے اذن سے میں کرتا ہوں، میری ذاتی کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کمال ہے کہ اس کے اذن سے میں یہ کرتا ہوں. تو شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فقرے سے کیا جا سکتا جو آگے جو ہے آ رہا ہے. دیکھو ایسے ماحول کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گھٹ یہ کیا. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سیکھنے کی. حالات، ماحول، لوگ، زمانہ، یہ کیسا بھی رہو لیکن ہم کو اس کے مطابق چلنا ہے. قرآن کے مطابق ہم کو چلنا ہے. اس کے مطابق چلنا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، جاننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. تینوں چیز کریں گے تو آئے گا. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز جو ہم کو سبق ملتے. تو کیا تھا اگر وہ ان کا یہ کہ اگر ان کا ہاتھ ان لوگوں پر اگر پڑ جاتا تو وہ ان کو سنسار ہی کر ڈالیں یا پھر زبردستی ان کی ملت میں واپس لے جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے ارتداد کا واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بعض لڑکیاں جن کے گھروں کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، دین کے بارے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہ نہیں کیا تھا، وہ ہندو لڑکوں سے شادی کر لے چلی جا رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے. تھوڑے سے اس کے لیے ایمان کو بیچ رہے، مرتد ہو جا رہے. جو دین سے پھر جاتے انہیں کیا بولتے؟ مرتد بولتے. دین سے پھر جانے والوں کو مرتد بولتے. اور ان کی سزا اسلامی ریاست اگر ہو تو قتل ہے ان کی سزا. ایسی سخت سزا ہے. یہ ہے. پھر آگے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. ظاہر ہے جب یہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ڈائنا دیوی کی پرستش دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کرنے لگے بلکہ چھوڑ دیا. انہوں نے چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل، پہاڑ، جنگل
غار کے اندر چلے گئے. یہ ہے ول پاور، یہ ہے وہ طاقت. تو جب یہ کرتے ہیں تو تمہارا رب کیا کرتا؟ پھر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرتا. جب ہم اس کے راستے پر جب ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ رحمت اور ہدایت، وہ سیدھا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ وسیع کرتا، مدد کرتا. تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، قربانی دینا پڑتا ہے. بغیر قربانی کے جو ہے جنت ہم کو نہیں ملنے والی ہے. تو قربانی ہم کو مال کی، وقت کی اور دوسری چیزیں ان کی دینا، اور اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ راستے پر ڈالنا ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوا ہے نا، آگ میں ڈالے گئے. آگ میں ڈالتے وقت بھی نہیں بولے اے بادشاہ مت ڈالو میرے کو، کیا کر رہے تم، نہیں بولے. ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اپنی زندگی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے نا. تب اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد جب آتی پھر اسی طریقے سے جب ہوا کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، خواب دیکھ رہے تم ذبح کرو. 3 دن خواب آیا، لے کے گئے، پٹی باندھی آنکھوں پر، لٹا دیے. پھر پٹی باندھ دے، اوندھا لٹا دیے، کاٹنے گئے تو بکرا آ گیا. اللہ کی مدد ایسے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کمپلیٹ سبمیشن چاہتا ہے اس کے راستے، یہاں تک کہ ہماری جان چلی جائے لیکن ہم اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا. تب اللہ کی مدد آئی. اگر نہیں بھی آئی تو اسی کی دی ہوئی جان تھی، اسی کے راستے میں چلی گئی. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی اور اللہ سے قبولیت کا یہ کرتے رہنا. ایمان کی خاطر جو ہے نا جان بھی اگر چلی جاتی ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ پہ کہہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کے اندر کیا ہدایت، رزق، اللہ کی مدد، گناہوں کی بخشش، تمام چیزیں آتی ہیں اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے. دیکھو اب انہوں نے تھوڑا بوڑا کچھ لیا ہوں گا، نہ بستر لیے نہ کیا لیے، بس سیدھا آ کے غار میں آ کے پناہ لے لیے. ہمارے لیے بہت سبق ہے اس واقعے کے اندر. سورہ کہف کے اندر بہت لیسن ہے ہمارے لیے. کوئی یہ نہیں لیے. ہم جیسا گاؤں سے نکلنا ہے تو کپڑے لیتے، وہ لیتے، یہ لیتے، پتہ نہیں کیا ان کی، لیکن کیا اللہ کے اس کے اوپر وہ لوگ نکل گئے. اور نکل گئے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا یہ کرتا، کیسا انتظام اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ کرتا. کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا جب وہ غار میں دیکھے تو تم انہیں غار میں دیکھتے، انہیں بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں جا کر چھپتے ہیں تاکہ اس سزا سنسار سے بچ جائے اور مجبوراً مرتد ہونے سے بچ سکیں. اس وجہ سے وہ لوگ نکل کے غار میں چھپ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ایسا انتظام کر دیا. اللہ نے ان کو وہاں پر سلایا، اور سلانے کے بعد سورج جو نکلتا، سورج جو ایسٹ سے نکلتا، ایسا نکلتا کہ غار کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑتا، اور جب ڈوبتا سورج تب بھی جو غار کے اوپر نہیں آتا، یعنی سورج کی روشنی نہیں آتی ان کو. سورج کی روشنی نہیں آنے سے کیا ہوتا، وہ نیند جو ہے ان کی لمبی اللہ تعالیٰ کرا دیتا. اور پھر یہ بھی آگے بات آتی کہ جو ہے وہ کروٹ لیتے، وہ لوگ پلٹتے. ایک پوزیشن میں انسان جو ہے سو نہیں سکتا. ایک پوزیشن میں انسان سیدھے ایسا نہیں سکتا، ایسا پلٹ رائٹ میں کروٹ لینا پڑتا یا لیفٹ میں لینا پڑتا، یا اس طریقے سے کروٹ لینا ہی پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے، ایک تو سورج کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ روشنی ان کو نہ پڑے. دوسرے یہ کہ کوئی اگر دیکھتا ان کو تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مرے پڑے ہیں، بلکہ یہ لوگ جو ہے آرام کے لیے یہاں پر سو رہے ہیں، ایسا ان کو لگتا، ایسا جو ان کو لگتا تھا. آگے جو بات
آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ بتا رہا سورج جو ہے ان کے اوپر جو ہے نہیں پڑتا تھا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ذالک من آیات اللہ، کتنی اہم بات ہے یہ، یہ ان کا سونا، یہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھنا، یہ اللہ کی کئی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ اب جو لوگ اس کے اوپر غور کریں گے، تدبر کریں گے، عقل سے کام لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، توفیق طلب کریں گے، ہدایت کی، رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز عطا کرتا ہے، پھر وہ چیز جو ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ نشانیوں سے ہم کو اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ 309 سال تک سلایا۔ کتنا لمبا پیریڈ ہے دیکھو۔ ابھی ہماری زندگیاں تھوڑی سی ہیں، تھوڑی سی ہیں۔ 300 سال بولے تو 3 سینچریز، 300 ایئرس، 309 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ تو پھر من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت۔ لیکن اس کے لیے ہماری آمادگی بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ مجھے ہدایت نہیں دے رہا میں نہیں کر سکوں، ایسا نہیں بیٹھنا ہے۔ اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالنا بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہے، وقت پڑے قربانی دینا بھی ہے۔ بقرعید میں جب بکرا یا گائے جب یا بھینس جو بھی ذبح کرتے اس وقت کیا کر کے کرتے، اگر ضرورت پڑے اسلام کے لیے ہماری جان بھی اگر دینی ہے تو ہم اسی طریقے سے ہم قربان ہوں گے۔ یہ بھی ہے اس کے اندر، یہ نہیں کہ خالی بکرا جانور ذبح کرے اور گوشت کھانے کے لیے، ایسا نہیں، وہ بھی ہے، لیکن یہ مقصد اس کی روح ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار ہوئے قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے، ویسا ہم بھی جو ہے اللہ کے دین کے فروغ، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں جو قربانی ہم کو دینی پڑے گی ہم اس کے لیے تیار رہیں گے کریں گے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش بھی ضروری ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، بلکہ کوشش کرنے پر، توفیق طلب کرنے پر، دعا مانگنے پر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی یا مرشد جو ہے پا نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے بلکہ اس کو اللہ بھٹکا دے تو پھر جو ہے کوئی سیدھا راستہ اس کے دکھانے والا نہیں ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے ہماری تیاری، ہماری آمادگی بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔